السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات سنیں گے معجزات کا بیان۔ اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار کمالات اور خصوصیات سے نوازا ہے، جن میں سے ایک معجزہ بھی ہے۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ معجزے کے ذریعے سچے اور جھوٹے نبی میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اس قدر معجزات دیے گئے جن کی وجہ سے انسان ان پر ایمان لے آئے۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے، جیسا کہ 16 پارہ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے گئے کہ آپ کے دور میں جادوگروں کے جادوئی کارنامے عروج پر تھے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو ید بیضا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے، جن سے آپ نے جادوگروں پر ایسا غلبہ حاصل فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کے زمانے میں طبیبوں نے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر کے انسانوں کو متاثر کیا، اس لیے اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادرزاد اندھوں کوڑھوں کے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے پارہ 8 میں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 73 میں حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا گیا کہ جب قوم سمود کو ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسی انوکھی اونٹنی کا مطالبہ کیا جو پیدا نہ ہوئی ہو بلکہ پہاڑ سے نکلی ہو۔ اللہ کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایسی اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، اس لیے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام معجزات عطا فرمائے اور بے شمار ایسے معجزات بھی عطا فرمائے جو کسی نبی و رسول کو عطا نہیں کیے گئے۔ مثلا معراج شریف کا معجزہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا پارہ 27 سورہ قمر آیت نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزات ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات تو اپنے وقت پر ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے لوگوں نے وہ معجزات ملاحظہ کیے، مگر قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اب جواب سنیے۔ جواب ہے کہ وہ عجیب و غریب کام جو عام طور پر یعنی عادتاً ناممکن ہو، اور ایسی باتیں اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہو تو ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ کتاب العقائد صفحہ نمبر 19 پر یہ باتیں تھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بن جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا میلوں دور سے چونٹی کا آواز سن لینا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا موم کی طرح نرم ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹانا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا وغیرہ۔ سوال، کیا کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے معجزہ نہیں دکھا سکتا؟ سوال ہے۔
اب جواب سنیے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا اور قدرت اس کی تائید نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں سوال ہے کہ معراج کے معجزے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اب جواب سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصہ میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ پاک کے قرب کا وہ مرتبہ پایا کہ کبھی کسی انسان یا فرشتے، نبی یا رسول نے نہ پایا تھا۔ سبحان اللہ۔ خداوند عالم کا جمال پاک اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، کلام الہی سنا، آسمان و زمین کے تمام ملک ملاحظہ فرمائے یعنی دیکھے، جنتوں کی سیر کی، دوزخ کا معائنہ فرمایا یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا، مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک راستے میں جو قافلے ملے تھے صبح کو ان کے حالات بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوال ہے کیا نبی کے علاوہ بھی کسی سے معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے؟ جواب سنیے، جی نہیں، معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی کے علاوہ کوئی دوسرا معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اب یہ لاسٹ سوال دیکھیں اور اس کا جواب بھی آپ ذہن میں بسائیں۔ سوال ہے کہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب سنیے کہ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، اور وہ معجزہ ہے اور ولی سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور یہ ساری اچھی باتیں اپنے ذہن میں بسائیے اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کے دوستوں تک بھی یہ اچھی باتیں پہنچ سکے۔